الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مصلیان کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، عربی کا ایک شعر ہے: حیاتک انفاس تعد فکلما مضت نفس انقصت به جزءا. جس کا مطلب یہ ہے کہ تیری زندگی چند سانسیں جس کو تو لے رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ سانسوں کے ساتھ تیری زندگی ختم ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے وہ بس چند سانسوں کا مجموعہ ہے، اور دھیرے دھیرے یہ زندگی گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. اردو شعر ہے کہ ہو رہی ہے زندگی، ہو رہی ہے عمر مثل کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے دم بدم. کہ انسان کی زندگی یہ برف کے مانند ہے، جس طریقے سے برف پگھلتے رہتا ہے اور ایک وقت پر ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی کے مانند انسان کی زندگی ہے. انسان آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہے اور موت کے قریب ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا کی ہے وہ زندگی ایک نعمت ہے، اور نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ جب کوئی انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے یا کوئی نئی چیز بناتا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو یہ مشین بنائی ہے، آپ نے جو یہ نئی چیز بنائی ہے، کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اب وہ بنانے والا اس کے استعمال کا صحیح طریقہ بتاتا ہے. اگر اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر اس چیز کو چلایا جائے، اس چیز کا استعمال کیا جائے، تو وہ مشین اور وہ نئی چیز ٹھیک طریقے سے ایک لمبی عمر تک چلتی رہتی ہے. لیکن اگر اس بنانے والے سے پوچھا نہ جائے اور اپنی منمانی سے وہ چیز استعمال کی جائے تو وہ چیز بہت جلد خراب ہو جاتی ہے، بہت جلد بگڑ جاتی ہے، اور نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں وقت کی دی. تو یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کا استعمال کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے پوچھنا چاہیے کہ اس زندگی کو کس طریقے سے گزارا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وقت کی بہترین نعمت دی ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کس طریقے سے ہو.
ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان زندگی گزارتے رہتا ہے اور اپنی منمانیاں کرتے رہتا ہے، اور موت کب آ جاتی ہے اس کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، دنیا میں آنے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب وار رکھا ہے، لیکن جانے کا جو نظام ہے اس میں ترتیب نہیں ہے۔ دنیا میں پہلے دادا آتا ہے، اس کے بعد باپ آتا ہے، اس کے بعد بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ترتیب نہیں رکھی ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہوگا کہ دادا اپنے پوتے کے جنازے کو کاندھا لے رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی قبر پر مٹی ڈال رہا ہے۔ تو جانے کا جو نظام ہے اس میں ترتیب نہیں ہے، موت کب آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتی ہے نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتی ہے، یعنی کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ تو یہ وقت اور یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے۔ آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے، یعنی 2022 کا آخری ہفتہ۔ 2022 ختم ہو جائے گا، 2023 شروع ہو جائے گا۔ اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے، جس کو میں نے نوٹ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح کہنے کی توفیق دے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ اس سے زیادہ اگر کوئی چیز آئے تو وہ نفع والی زندگی ہے۔ اب ہم اس زندگی میں غور کریں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جب اس کو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے تو وہ تعلیم کے اندر لگ جاتا ہے، پڑھائیوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور پڑھائی پوری ہوتے ہوتے عام طور پر اس کے 24-25 سال نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور بیوی بچوں میں پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی اسی طرح 50 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یا تو وہ صحت مند باقی رہتا ہے یا بستر پکڑ لیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے۔ اب اگر اس 50-60 سالہ زندگی میں انسان ایک دن میں 8 گھنٹہ اگر سوتا ہو، یعنی دن کا تہائی حصہ، تو انسان اپنی 50-60 سالہ زندگی میں 15 سال سوتا ہے۔ ایک دن کے حساب میں اگر 8 گھنٹے سوتا ہو تو اپنی 60 سالہ زندگی میں انسان 15 سال کی زندگی سونے میں نکال دیتا ہے۔ 15 سال بالغ ہونے میں، 15 سال سونے میں، تو زندگی کا آدھا حصہ انسان بے شعوری میں نکال دیتا ہے، لا علمی میں نکال دیتا ہے، اور بقیہ جو 30 سال ہے اس میں انسان شادی بیاہ کرتا ہے، کام دھندوں میں لگتا ہے، موت میت میں شریک ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کھانے پینے میں اپنا وقت لگاتا ہے۔ مشکل سے انسان پوری زندگی کے اندر صرف اور صرف 5 سال عبادت کرتا ہے، اور اس 5 سال عبادت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں اور رحمتوں والی زندگی دے دے۔
تھوڑا سا اور انسان کی خواہش زندگی بھر کی، تو یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے، ہمیں جو وقت دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کس طریقے سے ہو، اس کا صحیح استعمال کیسے ہو، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ ورنہ تو 1 سال پورا ہوگا، اس کے بعد دوسرا سال بھی پورا ہو جائے گا، اسی طرح زندگی کا ہر سال پورا ہوتا ہوا چلا جائے گا، اور انسان کا ایک وقت ایسا آئے گا وہ اس دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے منو من مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں سوائے وقت کے ضائع کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری زندگی کا 1 سال جو کم ہو رہا ہے، 2022 ختم ہو کر 2023 میں ہم داخل ہونے والے ہیں، تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اس 2022 کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عبادت کیے ہیں اور کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ اگر ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہو تو ہم اس پہ پشیمان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اگر عبادتیں ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے، شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ اگر ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہو تو آئندہ سال کے لیے ہم نیت کر لیں کہ اللہ 2023 جو ہمارا آنے والا ہے، آئندہ سال کی زندگی جو ہماری آنے والی ہے، ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوگا کہ تیری نافرمانیوں میں گزاریں گے اور کوتاہیوں میں گزاریں گے، اور کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ ہم اس دن کے اندر 5 نمازوں میں سے کوئی 1 نماز بھی چھوڑ دیں گے۔ ہم نیت کریں، نیت کرنا ہمارا کام ہے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ورنہ تو ہوتا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وقت کی نعمت دی ہے ہم اس کو لہو لہو میں گزار دیتے ہیں، ورنہ سال پورا ہوگا ہم دیکھیں گے کہ غیر قوموں کے اندر ایک خرافات چلتی ہے، وہ ہیپی نیو ایئر کی ہے، اسی طرح برتھ ڈے کی ہے کہ ہمارا زندگی کا 1 سال بڑھ جائے گا، ہماری زندگی کے 1 سال بڑھ جائے گا، اس کی خوشی میں نہ جانے کیسی کیسی خرافات کی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، بڑی بڑی پارٹیاں کی جاتی ہے۔ گر گئی ایک اینٹ دیوار حیات سے اور بند کہہ رہا ہے میری عمر بڑھ گئی۔ جب کسی کی عمر بڑھتی ہے تو وہ حقیقتاً عمر کا بڑھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ حقیقتاً عمر کا کم ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 60 سال کی مثلاً زندگی دی ہے، اگر کوئی انسان 39 سال سے 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں صرف 11 سال باقی تھے، اب 50 سال ہونے کی وجہ سے صرف 10 سال باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، ایسی پارٹیاں کرنا اور کیک کاٹنا، ہیپی برتھ ڈے منانا، یہ تمام چیزیں لہو لہو ہے۔ اسی طرح سال کا پورا ہوتا ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں کب سیکنڈ کا کانٹا 12 پر آئے اور کس طریقے سے پڑاکڑے پھوڑے جائے اور کیسے کیسے شور کیے جائے، کیسی کیسی خرافات کی جائے، ہیپی نیو ایئر کے نام سے عجیب و غریب خرافات کی جا رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت کی امانت کے ساتھ خیانت کرنا ہے، اور ایسی چیزوں کی مبارکبادی میں بھی اپنا وقت صرف کرنا، یہ بھی وقت کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی اور وقت دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں، اس کو ایسے لہو لہو میں ضائع کرنا اور اس کو لہو لہو میں ضائع کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ ہم بچے اگر ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے دوست و احباب میں ایسے افراد ہو جو ایسی پارٹیوں میں اور ایسی خرافات میں شریک ہوتے ہو، ہم ان کو بھی روکیں۔ سال کے پورا ہونے سے پہلے ایک اور چیز آتی ہے، 25 دسمبر
کرسمس کا موقع. یہ کرسمس کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز چل پڑی ہے. یہ کافروں اور یہودیوں کی دین جو کرسمس ہے، ہم مسلمان اس کا اسٹیٹس لگاتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں. ہیپی کرسمس کے نام سے ہمارا اسٹیٹس ہوتا ہے. کیا یہ چیزیں جائز ہے بھی یا نہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے علماء کرام سے پوچھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی تھوڑی سی زحمت کر کے مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر کبھی پوچھا ہے کہ یہ چیزیں کرنا کیسی ہے؟ ہیپی کرسمس کہنا کیسا ہے؟ ہیپی نیو ایئر کہنا کیسا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے کہنا کیسا ہے؟ یہ وقت کا ضیاع ہے. یہ کرسمس کیا چیز ہے؟ یہ یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کے نام پر کرسمس مناتے ہیں. حالانکہ 25 دسمبر یہ کوئی حقیقی تاریخ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت پیدا ہوئے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں بھی مختلف قول ہیں، لیکن یہ اپنی خوشی اور اپنی خرافات کو زیادہ کرنے کے لیے اور عیاشیوں میں مبتلا ہونے کے لیے ایک تاریخ کو منتخب کیا ہے، اور اس تاریخ کے آنے پر نہ جانے کیسی کیسی خرافات ایجاد کی جاتی ہے. ہیپی کرسمس کے نام سے عجیب و غریب پارٹیاں دی جاتی ہے اور اس میں بہت عجیب و غریب خرافات کی جاتی ہے. اور آج کا مسلمان ان یہودیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ملوث ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ ہیپی کرسمس حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا کے جانے کے بعد 300 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ شروع اس طریقے سے ہوا کہ یہودیوں نے یہ چاہا کہ ہمارے نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کسی ایک دن کی اور کسی ایک خاص دن کو مقرر کر اس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور یہودیت میں اضافہ کرنا ہے. تو انہوں نے 25 دسمبر کا ایک دن منتخب کیا. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے پادری آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو عام کرتے تھے، بیانات ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بتایا جاتا تھا، آپ کی تعلیمات کو بتایا جاتا تھا. لیکن ایسے موقعوں پر زیادہ لوگ شریک نہیں ہوتے تھے. ان کے بعد ان کے پادریوں نے یہ سوچا کیوں نہ ایک پارٹی رکھی جائے، اس کے بعد اس تعلیمات کو بتایا جائے. تو انہوں نے پارٹیوں کا اضافہ کیا. اس کے بعد ان پارٹیوں کے اندر اضافہ ہونے لگا اور ان کا مجمع زیادہ ہونے لگا. اس کے بعد انہوں نے سوچا کیوں نہ اب اس میں بینڈ باجے اور پٹاخے رکھے جائے تو اور اضافہ ہوگا اور لوگ آئیں گے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا رہا اور آج یہودیت میں یہ تہوار اور غیر قوموں میں یہ تہوار عام ہو گیا. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی باقی رہی اور نہ ان کی تعلیمات باقی رہی، بلکہ یہ خرافات بن کر رہ گئی. اور آج کے یہودیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا ہے؟ کہ ہم نے ابھی اس کے بارے میں بھی کسی سے پوچھا ہے؟ کیا ہم نے کسی عالم دین سے کبھی جا کر پوچھا ہے کہ یہ کرسمس کیا ہے اور یہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا تھا؟ اگر ہم پوچھتے ہیں تو ضرور ہمیں یہ بات معلوم ہوگی. ہمارے علماء کرام ہمیں ضرور یہ رہنمائی کریں گے. آج کی جو پوری یہودیت ہے ان کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے تھے. ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی تھی. ان کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں خدا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خدا میں سے ایک خدا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے. آج وہ ایمان کہنے کے مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے، ورنہ ایک
ایک زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا ایمان بھی قابل قبول تھا، ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا بھی جائز تھی، لیکن آج کے زمانے میں ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا ہونے کا ہو گیا ہے۔ اگر ہم ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ یہودیوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہودیوں نے ہمیں سوائے خرافات کے اور سوائے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے کچھ نہیں دیا ہے۔ آج تو ہم کرسمس کے نام سے اپنا اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپنے آپ کو خوشی، اپنے آپ میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور غیر قوموں کو اور یہودیوں کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے اسٹیٹس پر ہیپی کرسمس لگاتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ وہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا نہیں ہے، یہ نبی برحق ہے، یہ ایک انسان ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والے ہیں۔ اگر ہم ان کی خوشیوں میں، ان کے ایسے دن کے آنے پر، ان کے کرسمس کے دن کے آنے پر ہم اگر مبارکبادی دیتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اسی میں سے ہے۔ اگر ہم ان کے تہوار پر مبارکبادی دیتے ہیں، ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے ان کی مبارکبادیوں کو عام کرتے ہیں، ہم اپنے اسٹیٹس پر ہیپی کرسمس لگاتے ہیں تو ہم بھی اسی میں سے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن روز محشر میں حشر کا میدان ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوگا، ہر کوئی پسینے کے عالم، پسینے میں شرابور ہوگا اور کہہ رہا ہوگا، اے اللہ آج ہمارا کیا بنے گا، آج ہم پر کیا آن پڑے گی۔ ویسے وقت میں سفارش کرنے والی ذات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہہ دیا، کیا تم نے میرا فرمان نہیں سنا تھا؟ میں نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو شخص اپنا حلیہ جس قوم کی طریقے سے کرے گا وہ بھی اسی میں سے ہوگا۔ کیا تم نے میرا یہ فرمان نہیں سنا تھا؟ آج میں تمہارے لیے کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سفارش کروں، کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں؟ اس وقت ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ ہم غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ پوری زندگی دی ہے، اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ وقت دیا ہے اس وقت کی صحیح قدردانی کیا ہے۔ ورنہ تو ایک سال پورا ہونے جا رہا ہے، دوسرا سال بھی پورا ہو جائے گا، یوں ہی ہماری زندگی تمام ہو جائے گی اور ایک وقت آئے گا ہم من و من مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے، اور ہم ایک اعمال کرنے کے لیے، ہم ایک روپیہ صدقہ کرنے کے لیے، ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے بھی محتاج ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا بھی نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی نعمت دی ہے اور اس زندگی کی جو نعمت دی ہے ہم اس کی قدر کریں، اور اس چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے ہم کسی عالم دین کے رہنمائی میں، ہم کسی شیخ کے طریقت کی رہنمائی میں، یا اگر ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم مسجد کے امام کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔